نابینے شخص کی آنکھ سے جو رطوبت پانی بوجہ بیماری کے نکلتا ہے یہ ناقض وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آنکھ میں کوئی تنکا جا پڑا، مچھر جا پڑا، یا آنکھ میں کوئی درد ہے، تکلیف ہے، بیماری کی وجہ سے، درد کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پانی بھی پلید ہوتا ہے۔ عام لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں اور اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ وہ آنکھ درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ کپڑوں سے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات قمیض کے دامن سے یا جیب والے رومال سے آنکھیں صاف کر لیتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس رومال کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی آنکھوں سے جو پانی بوجہ بیماری کے، تکلیف کے، درد کے نکلتا ہے وہ پلید بھی ہوتا ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کر الٹی کرنا قے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ قے چاہے اس الٹی میں قے میں کھانا نکلے، پانی نکلے یا صفرا نکلے۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ بے تکلف وہ نہ روک سکے، یعنی الٹی جب آ جائے اب اس کو روکنا چاہے تو نہ روک سکے، یعنی زبردستی الٹی آ ہی جائے تو وہ الٹی منہ بھر کہلاتی ہے۔ اگر الٹی میں صرف بلغم نکلی ہے، بلغم، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ بلغم کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو، یعنی خون یا پانی یا کھانا پینا نہ ہو۔ بہتے خون کی الٹی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ تھوک سے مغلوب نہ ہو۔ اگر جمع ہوا خون نکلا ہے، یعنی خون کے لوتھڑے نکلے ہیں، جمع ہوا خون، بہتا خون نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منہ بھر کر نہ ہو۔ اگر جمع ہوا خون منہ بھر کر آیا الٹی میں تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پانی پیا اور پانی معدے میں اتر گیا، پھر وہی پانی صاف شفاف الٹی کی صورت میں باہر نکل آیا، تو اگر وہ منہ بھر ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ پانی ابھی سینے میں تھا، سینے تک ہی پہنچا ہے، حلق میں تھا اور اچھو آیا اور پانی وہی باہر نکل آیا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ پانی پلید ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی قے چند بار کی، تھوڑی سی ایک بار کی، تھوڑی سی پھر آئی، تھوڑی سی پھر آئی، تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ساری ایک ہی بار آتی، مجموعہ ساری کا ملا کر اگر منہ بھر ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے میں الٹی میں صرف کیڑا یا سانپ نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کیڑے یا سانپ پر کچھ رطوبت ہے، تری ہے، تو دیکھیں گے اگر وہ منہ بھرا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ نیند یعنی سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ دونوں سرین خوب جمے ہوئے ٹکے ہوئے نہ ہوں اور نہ ہی ایسی حالت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کو مانے ہو، مثلا اکڑوں بیٹھ کر سویا یا چت بل یا پٹ کے بل یا کروٹ کے بل لیٹ کر سویا، یا ایک کونے پر تکیہ لگا کر یا بیٹھ کر سویا مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا ہے، یا دونوں سرین زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، یا جانور کے ننگی پیٹھ پر، گھوڑے، گدھے یا اونٹ کے ننگی پیٹھ ہے اس پر سوار ہے اور جانور ڈھال کی طرف نیچے کو اتر رہا ہے، یا دو زانوں بیٹھ کر سویا اور پیٹ جو ہے زانوں پر رکھا ہوا ہے اور سرین جمے ہوئے نہیں ہیں، یا چار زانوں بیٹھا ہے اور سر جو ہے وہ زانوں یا پنڈلیوں پر ہے، یا اس حالت میں سویا جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں، تو ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی صورت نماز کے دوران پیش آ جائے تو وضو بھی گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ سے وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر بلا قصد سویا، یعنی نماز میں سو گیا بلا قصد، تو وضو تو ٹوٹ جائے گا مگر نماز نہیں ٹوٹے گی، جس رکن میں سویا اسی رکن سے آگے وضو کر کے دوبارہ پڑھے۔ از سر نو پڑھنا بہتر ہے۔ دونوں سرین زمین یا کرسی پر ہیں اور دونوں پاؤں نیچے پھیلے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، یا دونوں سرین زمین پر ہیں اور گھٹنے کھڑے ہیں اور ہاتھ پنڈلیوں پر محیط ہیں، یا سیدھا بیٹھا ہو یا چار زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھے، یا زین پر یا ننگی پیٹھ پر سوار ہے جانور کے اور وہ جانور چڑھائی کی جانب جا رہا ہے اوپر کو
اور راستہ ہموار ہے، یا کھڑے کھڑے سو گیا، یا رکوع اور سجدے کی حالت میں سو گیا مسنون رکوع اور مسنون طریقے پر، ان سب صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر نماز کے حالت میں یہ صورتیں پیش آ جائیں، یعنی نماز میں کھڑے کھڑے آدمی سو گیا، یا رکوع میں سو گیا، یا سجدے کی حالت میں سو گیا، بشرطے کہ سجدہ مسنون طریقے کے مطابق ہو، تو ان صورتوں میں نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا۔ ہاں اگر پورا رکن ہی سوتے سوتے گزر گیا تو اس رکن کا اعادہ ضروری ہے۔ اگر جاگتے ہوئے شروع کیا تھا پھر نماز کے دوران سو گیا تو اگر بقدر کفایت ادا کر چکا ہے تو وہ کافی ہے، ورنہ اس کو پورا کر لے۔ اور اگر اس صورت میں سویا کہ جس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا، مگر سونے کے بعد وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر تو فوراً بلا وقفہ جاگ پڑا تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں جائے گا۔ بیمار آدمی لیٹ کر نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی نیند آ گئی، کیونکہ وہ لیٹ کر سو رہا ہے، اس لیے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جھوم کر گر پڑا اور فوراً آنکھ کھل گئی تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا غافل ہو جاتا ہے آدمی کہ جو آس پاس باتیں ہو رہی ہیں، ساتھی اس کے آس پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے، یعنی اتنا غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو پکارا، ایک آدھ مرتبہ پکارا، اس نے جواب نہ دیا، اور وہ باتیں پوچھی جائیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے اور وہ بھی نہ بتا سکا، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ یہ کہے کہ مجھے نیند نہیں تھی، اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا سونا نیند ناقض وضو نہیں ہے، یعنی سونے سے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ نیند کے علاوہ باقی جو وضو کے توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ان کا وضو جاتا رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بوجہ ان کی عظمت اور شان کے، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی نجس چیز ان سے نکلی وضو ٹوٹا، نہیں، ان کے بلند رتبے کے اعتبار سے ان کو دوبارہ وضو کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور باقی رہے ان کے فضلات، پیشاب، پخانہ وغیرہ، تو وہ طیب، طاہر، پاک، حلال ہیں۔ بے ہوشی اور جنون، غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی آدمی بے ہوش ہو گیا یا اس کو جنون ہو گیا اور غشی یا کوئی نشہ وغیرہ کیا کہ اب لڑکھڑا رہا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ آدمی کا کہہ یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے اس کے ساتھ ساتھ جو دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہیں افراد اس کی آواز کو سن لیں، ہنسنے کی آواز کو انہوں نے محسوس کیا، سنا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ رکوع اور سجدے والی نماز میں جاگتے ہوئے ہنسا ہو، اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، مثلا نماز جنازہ ہے یا سجدہ تلاوت ہے، اس میں ہنس پڑا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا نماز کے دوران سو گیا، نیند کی حالت میں وہ ہنس پڑا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سے ان خصوصاً نوجوان بچوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ عموماً 12-13 سال کے جو بچے نماز پڑھتے ہیں مساجد میں، بسا اوقات وہ ہنس پڑھتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، اور باقی نمازی ان کے ہنسنے کی آواز کو سن لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، تو ایسی حالت میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نماز میں کوئی بچہ 12 سال کی عمر سے زائد ہنستا ہوا آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہنس رہا ہے تو اس کا وضو بھی گیا اور اس کی نماز بھی گئی۔ لہذا اس بچے کو آپ حکم دیں کہ وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ اگر مسکرایا یا صرف دانت نکلے، آواز نہیں نکلی، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور نہ ہی وضو ٹوٹے گا۔ مباشرت فاحشہ یعنی مرد اپنے آلہ کو تندی کی حالت میں، سختی کی حالت میں، انتشار کی حالت میں عورت کی شرمگاہ یا مرد کی شرمگاہ کے ساتھ
ٹچ کرے، لگائے، مس کرے، یا عورت باہم ملیں، تو بشرط ہے کہ کوئی کپڑا بھی درمیان میں حائل نہ ہو، تو اس صورت میں بھی مرد و عورت دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مرد نے اپنے آلہ سے عورت کی شرمگاہ کو مس کیا، ٹچ کیا، مرد کو انتشار نہیں تھا، تو مرد کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن عورت کا وضو اس صورت میں بھی ٹوٹ جائے گا۔ عوام میں یہ بات جو مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے، یعنی ناف کے نیچے یا گھٹنے سے اوپر ران وغیرہ اگر ننگی ہو جائے، کپڑا ہٹ جائے اس سے، اور اس کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ محض بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور بلا ضرورت اس کو نہیں کھولنا چاہیے، اور جب استنجا کر کے کھڑا ہو تو فوراً اس کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ بلا ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔